یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر۔ سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت گزر چکا ہے جب آپ چادر لے کے آرام کیا کرتے تھے۔ اب آرام کا وقت نہیں، اب لوگوں کو بات بتانی ہے، لوگوں کو معرفت کروانی ہے، پہچان کروانی ہے، لوگوں کو خالق کو یہ پہچان تمہیں خالق کی ہونی چاہیے۔ ساری کائنات کو بنانے والا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اور یہی پیغام لوگوں کو دینا ہے، مخلوق کو خالق سے ملانا ہے کہ آپ کا کام ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ پیار کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس چیز کی نسبت ہو جائے میں رب کو نسبت کی پسند آنے لگتی ہے۔ چادر عدل کھڑا کیا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، تم کھڑے ہو جائیے، اب بیٹھنا نہیں، اب آرام کرنا نہیں، اب کھڑے ہو جائیے۔ فانذر، اور زندگی کا مشن بنا لیجیے۔ ڈرانا ہے آپ نے، میرے مولا کیسے ڈرانا ہے؟ مجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا یا نہیں آیا؟ فرمایا آپ کو ہم نے وہ مقام دیا ہے، وہ رتبہ دیا ہے جو پہلے ہم نے کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ نوح بھی آئے ہیں، آدم بھی آئے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ بھی آئے ہیں، نوح نبی اللہ بھی آئے ہیں، یوسف بھی آئے ہیں، اور باقی پیغمبر بھی آئے ہیں، اور جو مقام اور مرتبہ آپ کو دیا ہے وہ ہم نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی، ما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا کافۃ للناس، پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی بندے آئے، جتنے بھی لوگ آئے، کوئی یمن کے لیے آیا ہے، کوئی شام کے لیے آیا ہے، کوئی اردن کے لیے آیا ہے، کوئی مصر کے لیے آیا ہے، کوئی بیت المقدس کے لیے آیا ہے، کوئی کسی علاقے کے لیے آیا، اور جب آپ کی باری آئی تو ہم نے اعلان کر دیا ہے پیغمبر آپ کے لیے کوئی مخصوص خطہ نہیں، بلکہ آپ کو ساری کائنات کے لیے پیغمبر بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے آپ کو ہم نے چن لیا ہے، اور دو صفات دی ہیں، بشیرا ونذیرا۔ یہ دو صفات دی ہیں، بشیرن، خوشخبری دینے والے، اپنے رب کی ملاقات کی خوشخبریاں دینے والے، توحید کی بشارتیں دینے والے، جنت کی بشارتیں دینے والے، ایمان کی بشارتیں دینے والے، یہ بشیرہ بنا دیا ہے۔ نذیرہ، جو ناوانے بےایمانی میں پڑا رہے، شرک میں پڑا رہے، کفر میں پڑا رہے، نبی کی غداری میں سنت کی دھجیاں اڑاتا رہے، بدعات میں پڑا رہے، ایسے
بنایا, نذیر بھی بنایا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں, انہیں آپ کے مقام کے بارے میں پتہ نہیں ہے. لہٰذا میرے پیغمبر اب آپ نے کام کیا کرنا ہے, آپ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے. میرے مولا کیا میسج اور کیا پیغام میں دینا ہے لوگوں کو؟ اور میرے محبوب پیغام اور میسج میں رب خود دیتا ہوں. وہ میسج کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. سبحان اللہ. کیا میسج ہے جی؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دعوتی مشن اور پیغام یہ ہے, آپ نے اپنے رب کی کبریائی بیان کرنی ہے. کیا کرنا ہے جی؟ کبریائی بیان کرنی. کیسے؟ میرے نبی قرآن سے بیان کرنی ہے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا. عیسائی اور یہودی کہتے ہیں قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے کیا ہیں, بیٹے ہیں. میں رب اعلان کرتا ہوں, اور سورہ مریم میں بھی موجود ہے. سورہ مریم میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے, وہ بیان یہی ہے, ماں کی گود میں انہوں نے کلام کیا, اور کلام یہ تھا مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ کی شان یہ ہے مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ. اللہ نے کوئی بھی اولاد نہیں بنائی, یہ اس کی شان ہے. اس کی شان میں یہ موجود ہے, وہ صحابوں سے پاک ہے, وہ محتاجوں سے پاک ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ سب کمزوریوں سے پاک ہے. سبحانہ سبحانہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کی طاقت اتنی ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اس کی طاقت اتنی ہے, جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اتنا ہی کہتا ہے ہو جا. اب کسی کی مجال نہیں جو روک کے تو دکھا دے, اور یقول وہ چیز ہو جاتی ہے. مکے والوں نے زور لگایا, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
سبحان اللہ سبحان قسمیں اٹھائی ہیں جن کی قسم رب نے اٹھائی ہے اور رات کی قسم اٹھائی ہے جب وہ چھا جائے یہ تانے دینے والے یہ بکواس کرنے والے آپ کو یہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے ما ودعک ربک وما قلی تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرا رب تجھ سے بیزار بھی نہیں ہوا میرے نبی کیسے بیزار ہوتا کیسے تجھے چھوڑتا اس نے تو یہ وعدہ کر دیا الم یجدک یتیما فآوی رب ہے الم یجدک یتیما فآوی کیا آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا ٹھکانہ دے دیا جگہ دے دی اور مقام و رتبہ دے دیا ہے اور آپ کو محبت میں ڈوبا ہوا پایا قرآن دے دیا قرآن دے دیا میرے نبی کیا کیا نعمتیں میں رب کے نواؤں بس اتنا کہتا ہوں اما بنعمت ربک فحدث اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیا کر تذکرے کیا کر اپنے رب کی نعمتوں کو سنایا کر اور عیسیٰ پیغمبر نے بھی کہہ دیا طاقتیں ساری رب کے پاس جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے اور میرا اعلان سن لو سارے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ سبحان اللہ یہ آپ بھی یاد رکھیں سورہ مریم کی آیت حضرت عیسیٰ کا بیان ان اللہ ربی و ربکم بے شک اللہ ربی میں عیسیٰ کا رب ہے کون اللہ میں رب نہیں رب وہی ہے اللہ وہی ہے ان اللہ ربی اللہ میرا رب ہے اور ربکم ہمارا رب اور تمہارا رب بھی ہے اور کرنا کیا ہے کیا کرنا ہے میری عبادت میں نہیں میں عیسیٰ کے سجدے نہیں میری پکارے نہیں پکارے صرف اس کی ایک اللہ کی سجدے بھی صرف ایک اللہ کے نظر و نیاز بھی صرف ایک اللہ کی معبود میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں اور تم بھی اسی کی عبادت کرو ھذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ یہ ہے سیدھا راستہ اب یہی فرمایا یہی سنایا سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک اور اس کی بادشاہی میں بھی کوئی شریک ہے کہ کوئی نہیں جنوں چاہے دنیا دے دے تے جنوں چاہے پتر دے دے جنوں چاہے بادشاہیاں دے دے تے جنوں چاہے بادشاہیاں لے دے تے جنوں چاہے عزت دے دے تے جنوں چاہے ذلت دے دے بیادی کل خیر ساریاں بھلائیاں ساریاں اچھائیاں ساریاں خیراں کدے قبضہ قدرت چلے ایک اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے میرے نبی اب یہ پیغام دینا ہے آپ نے ربا کا فاکبر اپنے رب کی کبریائی بیان کرنا ہے اور میرے نبی دھیان بھی رکھنا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ سیاب کہتے ہیں سوف کی جمع سیاب کپڑے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو
پاک ہونے چاہیے. ایک ظاہری معنی ہے طہارت اور دوسرا معنی کیا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار کو سچا رکھنا ہے. جو مبلغ ہوتے ہیں، جو دعوت دینے والے ہوتے ہیں، ان کا کردار صاف و ستھرا ہونا چاہیے. میرے نبی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیے. اب میرے مولا مجھے یہ پیغام تو مل گیا ہے، آپ نے ڈرانا ہے. میرے مولا میں ابتدا کہاں سے کروں؟ ڈرانے کی ابتدا کہاں سے کروں؟ فرمایا انذر عشیرتک الاقربین. جو ابتدا کرنی ہے، ڈرانا ہے. عشیرتک الاقربین، اپنے نزدیکی رشتہ دار، اپنے نزدیکی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار. باپ ہو گیا، ماں ہو گئی، بہن بھائی ہو گئے، چچا ماموں خالائیں ہو گئی، یہ قریبی رشتہ دار ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیے اور انہیں تبلیغ کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم آ گیا، اب آپ نے کیا کیا؟ اپنے برادری والوں کو، بڑے بڑوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہ بلا لیا ہے دعوت کے لیے. اس کے لیے اس کے لیے ہاں جڑے کام کرنے والے ہیں نا وہ کرو، جڑے کام نہیں کرنے والے وہ نہ کی کرو. یہ سال کے رام یہ کیسی سنت ہے؟ ہاں یہ ہندوؤں دی، عیسائیاں دی، یہ انہاں دی سنت ہے. مسلمانوں دی بھی ہے جی نہیں. سال کے دے اٹھتے تے او کارڈ تے میسج تے پیغام تے او جڑا نہ آوے او دے نال ہے جی ناراضگی ہوندی کہ کوئی نہیں. اینوں ساڈے منڈے دی خوشی کوئی نہیں ہوئی. اور پھر یہ تحفہ کیڑا لے کے آیا ہے، بدیا لے کے آیا، کھٹ لے کے آیا. مقصود تے لالچ ہی ہوتا ہے نا. آوے تے بن تحفے لے کے آوے تے چنگا ساڈا بھی رج ہو جائے، چلو ساڈے کیک تے کم بڑھ جائے. اب بڑھتا بڑھتا وہ کھانوں کے اوپر آ گیا. اب یہ یہاں برادری کو اکٹھا کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، آؤ ساڈی خوشی ہے تے آ جاؤ. حالانکہ وہ سنت سے ثابت ہے. ہاں جو بات ہے بالکل کھری سچی صاف آپ کو بتاؤں گا. مرضی آپ کی مانوں، مرضی آپ کی نہ مانوں، لیکن بات بالکل کھری اور صاف بتاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے ہیں؟ 3. کتنے جی؟ 3 بیٹے. یاد رکھا کرے، بچوں کو بھی یاد کروایا کرے. 3 بیٹے ہیں. ایک ہے بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسم، دوسرا بیٹا ہے آپ کا طیب یا طاہر یا طیب. ایک اس کی صفت ہے اور ایک اس کا نام ہے. اور تیسرا بیٹا ہے ابراہیم. کتنے ہو گئے جی؟ 3 ہو گئے. پہلا کون سا ہے جی؟ قاسم. دوسرا کون سا ہے جی؟ طیب. تیسرا کون سا ہے جی؟ ابراہیم. آپ کی بیٹیاں ہیں 4. کتنی جی؟ 4. بڑی بیٹی ہے زینب، دوسری بیٹی ہے رقیہ، تیسری بیٹی ہے ام کلثوم، چوتھی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. اللہ کی سب پر رضامندیاں اور رحمتیں ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. کتنی اولاد بن گئی؟ 7. کیوں جی؟ 7 اولاد. نبوت کا کل زمانہ کتنا ہے؟ کتنا جی؟ 23 سال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 15 سال آپ کی 6 نبوت لے رہے ہیں. اب آپ کی شادی
ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ شادی ہو چکی تھی، اولاد کی ہو چکی تھی، 1 سال کی عمر تھی۔ حضرت طیب دی، ابراہیم دی، قاسم دی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا، ان میں سے کسی ایک کی 1 سال کی رات لے آؤ، مجھے بھی دکھاؤ۔ ہو سکتا ہے مجھے مخالفہ لگ گیا ہو یا میں آپ سے زیادتی کر رہا ہوں، اگر لائق مجھے دکھا دو میں مان جاؤں گا، لیکن میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم یہ کوئی نہیں، یہ کوئی نہیں ہے۔ نبی سے بڑھ کے کسی کی اولاد تو نہیں نہ ہو سکتی۔ جب نبی نے اپنی اولاد کی یہ کام نہیں کیے جو کام ہم مسلمان کر رہے ہیں، پھر ہم کاہے کے مسلمان ہیں؟ پھر ہمیں اپنی مسلمانی کو سوچنا چاہیے۔ ہاں، کرنے والا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے اپنے رشتہ داروں گھر کو لاؤ، کادے واسطے ہے جی، دانگا کھان واسطے، مسئلہ توحید سنانے کے لیے۔ یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ بیاہوں پہ، شادیوں پہ، رسم و رواج پہ پیسے ضائع کرتے ہو، ناراض ہو جاتے ہو رشتہ داروں کے ساتھ، مت یہ پیسے ضائع کیا کرو، رشتہ داروں سے ناراض نہ ہوا کرو۔ ناراضگی کا معیار صرف ایک ہی ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ کسی سے محبت کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے۔ ناراض ہوئے تو اللہ کے لیے ناراض ہو، راضی ہوئے تو اللہ کے لیے راضی ہو، پیار کرو اس سے۔ اب گھر میں بلاؤ کسی کو، بلا کے انہیں توحید کا پیغام سناؤ، ہے ڈاٹا ہے۔ ذرا دیکھنا پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم آیا اپنے رشتہ داروں کو لائیے، انہیں بھی توحید کا میسج اور پیغام دے دیجیے۔ آپ نے اپنے خاندان کے 40 افراد سرکردہ لوگوں نے بلا لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کے بعد اب کہا ذرا میری بات تو سن لو۔ میری بات یہ ہے، مجھے رب نے چن لیا ہے اور مجھے نبی بنا دیا ہے۔ میں تمہاری طرف پیغام یہ لے کے آیا ہوں اپنے رب کی طرف سے، وہ پیغام یہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا پیغام ہے، یہ میرا میسج ہے، اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں، لات منات عزا ہبل یہ پکار کے لائق نہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں، یہ سجدوں کے لائق نہیں، یہ تمہیں سمجھا رہا ہوں ایک اللہ کی عبادت میں آ جاؤ۔ میں تمہیں ضمانت دے رہا ہوں، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، اور دنیا میں بھی کامیابیاں قدم چھوئے گی اور آخرت میں بھی کامیابیاں قدم چھوئے گی۔ میری بات مان لو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے تھے، آپ کی بات کے بالکل اختتام کے اوپر ہی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے بچے ہیں، وہ کھڑے ہو گئے ہیں، کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں اور سچا نبی مانتا ہوں۔ میں بھری محفل میں یہ اعلان کر رہا ہوں، میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ کا ماننے والا ہوں، اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور میں کمزور ہوں، بچہ ہوں، میری ٹانگیں بھی کمزور ہیں،
اور میری آنکھوں میں بھی بیماریاں شو ہے، وہ بھی دکھ رہی ہیں، پر میرا دل بڑا مضبوط ہے، اور اس میں وہ نورانیت اور روشنی وہ جا چکی ہے جو روشنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ میں اقرار و اعتراف کرتا ہوں، میں مانتا ہوں، اور یہ میں اعلان کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ نے کہا علی آپ کا ایمان و اسلام میرے رب کو بھی قبول، مجھے بھی قبول، آپ بیٹھ جائیے۔ ہاں جی، تم میں سے کوئی کھڑا ہو، چپ ہے، خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں سچا نبی ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں، میں ایک رب کی عبادت کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، اور غیر کی عبادت سے تمہیں نجات دلانے آیا ہوں۔ جب آپ نے پھر یہ بات کی، پھر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ وہی بات ہو رہی ہے، آپ نے پھر فرمایا علی بیٹھ جائیے، آج تم میں سے کوئی اور کھڑا ہو۔ کوئی پھر جواب نہیں آیا۔ تیسری بار بھی آپ نے یہی بات بولی، اور پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ لیکن آپ کی امید و توقع یہ ہے، شیر بولے یہ باقی سردار یہ کہیں، لیکن مجھے یہ خوشبو آ رہی ہے اس بات کے اندر۔ وہ خوشبو کیا ہے؟ پہلی دفعہ بھی حضرت علی المرتضی کھڑے ہوئے، دوسری دفعہ بھی کھڑے ہوئے، تیسری دفعہ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے خوشبو یہ آ رہی ہے اس میں کہ میرے علی، آپ کے علی، یہ سمجھ رہے تھے یہ قول کوئی معمولی نہیں، یہ کلام کوئی معمولی نہیں، یہ کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام ہے، اور آپ بول رہے ہیں آپ کی کلام خالی نہیں جانی چاہیے۔ کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو، علی کھڑا ہے۔ اور دوسری خوشبو مجھے جو آ رہی ہے وہ خوشبو یہ ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں ان سب کو غیرت دلانے کے لیے۔ اور دیکھو بے سیدہ، ایک چھوٹا جہا بچہ اور نبی سونے دی گل پیا منگا ہے، لا الہ الا اللہ کا میسج سمجھ آ گیا ہے کہ تمہاروں سارے کی ہوئے لا الہ الا اللہ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک بچے کو گل سمجھ آ گئی ہے کہ بڑے کو گل سمجھ کیوں نہیں پئی آتی، یہ انہیں آمادہ کرنے کے لیے تھا، پر بات وہی ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، بلکہ ناراض و خفا ہو کے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برادری کا یہ رسپانس دیکھ کے آپ پریشان ہیں۔ میں انہیں اور تو کچھ نہیں کہتا، میں ان سے مال کے مطالبے کو نہیں کرتا، میں ان سے زمین کے مطالبے کو نہیں کرتا، میں ان سے عہدے اور مرتبہ کے وہ فیصلے نہیں مانتا، میں انہیں اللہ کی بات بتا رہا ہوں، پر یہ ماننے کو تیار نہیں۔ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں، پیغام دعوت دیتے جا رہے ہیں۔ اب معاملہ بڑھ چکا ہے، جہاں بھی کوئی ملتا ہے اسے روک لیا جاتا ہے، اسے مارا پیٹا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں
انہیں تاکیدیں کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں یہ دین سچا ہے، صبر کرو اور پکے رہنا، توحید سے منہ نہ موڑنا، اللہ کی وحدانیت کے اعتراف سے منہ نہ موڑنا۔ یہ انہیں تاکیدیں بھی کر رہے ہیں، انہیں سمجھا بھی رہے ہیں۔ وہ بھی سارے جمع ہوئے ہیں۔ بلال حبشی کو تکبیر میں لٹایا جا رہا ہے اور ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ ہے احد، یہی کلمہ ان کی زبان سے ہے۔ حضرت خباب کو، حضرت خبیب کو، حضرت سہیب کو، عمار کو، یاسر کو، حضرت سمیہ کو، حضرت زنیرہ کو مار مار کے انہوں نے ادھوا کر دیا۔ اذیت صبح و شام دی جا رہی ہے پر یہ ہٹنے والے نہیں ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے منصوبہ یہ تیار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے، نہ یہ رہیں گے اور نہ دعوت توحید رہے گی، یہ پیغام رہے گا۔ لہذا یہ مشورہ ہو گیا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، وحی آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری پکڑ لیجئے، مکہ کو چھوڑنا ہے اور مدینہ منورہ یسرب کی طرف جانا ہے، یہ مکہ چھوڑنا ہے۔ ادھر یہ پیغام رسول اللہ کو مل چکا ہوا ہے اور آپ دن دوپہر جب لوگ اذان کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے ہیں۔ جب خلاف توقع دستک دی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بات کرنا چاہتا ہوں، ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی آپ کا گھر ہے، اندر آ جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا انہیں ہٹاؤ۔ عبد الرحمن کو، عائشہ صدیقہ، حضرت اسماء کی آپ کی جو اولاد ہے انہیں ہٹاؤ، میں کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے نبی میں نوکر تے خادم تے میری اولاد بھی ساری نوکر تے خادم۔ اللہ کے نبی بے شک جیڑی بھی رات دی کر لے وہ رات دی کر لو انہاں دے سامنے۔ ابوبکر دی اولاد مر تے سکتی ہے، نبی دا راز نہیں کھول سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل نے اسی لیے حضرت اسماء کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا جب پوچھنے آیا تھا کدھر ہے تیرا والد اور کدھر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماء نے کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے اور غصہ آیا اور اس نے تھپڑ نصیب کیا ہے۔ راز نے بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر تیاری رکھنا اور دو گھوڑے بھی تیار رکھنا، دو اونٹ بھی تیار رکھنا، ہم نے نکلنا ہے، کسی وقت بھی پیغام آ سکتا ہے، ہم نے سفر کرنا ہے، مدینے جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ملا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ دے نبی نال کون جائے گا؟ آپ کے ساتھ کون جائے گا؟ اللہ کے نبی فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے میرے رب نے پیغام دیا ہے آپ کے ساتھ اس سفر میں جو رفیق بنے گا وہ ابو بکر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی رب نے میرا نام لیا، اللہ یہ خالص مومن سے ہماری طرح ہے، خالص مومن رب نے میرا نام لیا ہے۔ ہاں ابو بکر
ہے اپنے سفر دے وچ ایک کوئی رفیق رکھی اور رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے ہیں میں کہاں بندہ اور کہاں نبی خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں یہ اور کہاں کائنات کا مالک یہ جوڑ تو میرے مالک نے لگا دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرنے کے بعد واپس آئے آپ نے بلا لیا ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی تیرا کام بھی ہے ہو گیا علی مجھے حکم آ گیا ہے اور میں نے نکلنا ہے یہ امانتیں ہیں مکے والوں کی وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں یہ امانتیں فلانے بندے کی ہیں میں تو جا رہا ہوں اور آپ نے میرے بستر پہ کیا کرنا ہے لیٹ جانا ہے یہ میری صدر یمنی چادر ہے اسے توڑ لینا ہے اور علی مطمئن رہنا ہے کوئی بندہ تیرے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا میرے رب نے تیرے اوپر پہرے لگا دیے اب علی میرے بستر پہ رہنا اور امانت دے کے آنا رات کی گھڑیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ کے درمیان سے نکلے ہیں لائنیں بنی ہیں تلواریں نکلی ہوئی ہیں اور میرا نبی ان کے درمیان سے یہ پڑھتے ہوئے نکل رہا ہے سب کے درمیان سے اللہ کے نبی نکل چکے ہیں انہیں پتا نہیں ہے کیونکہ محافظ کون ہے ایک اللہ اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین سبحان اللہ یعقوب پیغمبر بھی اپنی اولاد کو روانہ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں میں صحیح محافظ جسے سمجھتا ہوں اللہ خیر حافظا اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے محافظ وہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظتوں سے نکال دیا ہے وہ پہلا میرے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں صبح ہوئی ہے انتظار میں کھڑے ہیں کب آپ نکلے اور ہم اپنا کام کریں پر رب کو کچھ اور ہی منظور تھا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانتیں لیے ہوئے بندوں کی امانتیں لیے ہوئے سپرد دیے ہوئے آرام کر رہے ہیں ذرا غور کرنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بندوں کی امانتیں تھی اور ابو بکر کے پاس رب کی امانت تھی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرے رب کی تقسیم ہے اور یہ سارے میرے نبی کو پیارے ہیں یہ سارے میرے نبی کو اور ہمیں بھی پیارے ہیں ہمارے ایمان کا یہ معیار ہے ہمارے ایمان کا یہ نشان ہے ہمارے ایمان کا یہ نور ہے یہ سارے کے سارے نبی کے یار ہیں نبی کے شاگرد ہیں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہو چکی ہے وہ آئے اور جو پلٹا دیکھا آپ تو عبادت سے فارغ ہو گئے ہیں اب وہ دیکھ رہے ہیں یہ ماجرا کیا ہو گیا ہے اور انہیں بتلایا اللہ کے نبی کو رب کی عبادت میں اور میرے
ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، علی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وہ بات بالکل پوری ہوئی، وہ نقصان نہیں پہنچا سکے، اور امانتیں دینے کے بعد 3 دن بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے اپنے نبی کے پاس پہنچ چکے ہیں، مدینے پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ جب مدینے پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا اور پوچھا، امانتیں سپرد کر کے آ گئے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی ساری امانتیں دے آیا ہوں، اور میرے رب نے مجھے ان کے شر سے محفوظ بھی رکھا ہے۔ فرمایا اللہ کی تعریفیں ہیں، اس نے اپنے بندے پہ رحم فرمایا ہے، اپنے بندے پہ کرم فرمایا ہے، اور امانتیں امانتداروں کے سپرد ہو چکی ہیں۔ یوں مدینے پہنچے ہیں، اور اب میرا رب انہیں ایک تحفہ دینے لگا ہے۔ کیا دینے لگا ہے؟ تحفہ دینے لگا ہے۔ ٹائم آپ کا ہو گیا ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے جو میرا رب دینے لگا ہے، اور میرے مرشد پیش کرنے لگے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے وما علینا الا البلاغ۔